Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our class 11th, subject history and the theme Central Islamic lands. Today's topic is the Crusades. The people of the book, اہل کتاب جن کے پاس کتاب یا باضابطہ پہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے with their own testament انجیل، یعنی ان کے پاس جو کتاب تھی جو انہیں اہل کتاب کہا کرتے تھے، اہل کتاب مانتے ہیں، ان کے پاس انجیل تھی۔ یروشلم اس کی ایک امپورٹنس ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، بیکاز یروشلم واز سیکرڈ اور ہولی فار دا کرسچنز بیکاز اٹ واز دا برتھ پلیس آف جیسس کرائسٹ۔ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش جو یروشلم ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ انہوں نے جنم لیا تھا، لہٰذا یہ بہت ہی اہمیت اور امپورٹنٹ کرسچنٹی کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یروشلم میں جو سب سے پہلا ہمارا قبلہ اول رہا ہے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت یہ تھی کہ یہ قبلہ اول تھا۔ وہ یروشلم کو اپنے تحویل میں لانا چاہتے تھے کیونکہ وہاں ان کی قبلہ ہے، اس میں وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے یروشلم کرسچنز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، بیکاز یروشلم واز دا برتھ پلیس آف جیسس کرائسٹ۔ لہٰذا اس کی اہمیت ہے دونوں کرسچنز کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی، مسلم ورلڈ کے لیے بھی۔ بیزنٹائن امپائر 638 عیسوی میں عربز نے یروشلم کو اپنے قبضے میں لایا اور بیزنٹائن امپائر میں اس کو شامل کیا، لیکن اس وقت کے جو پوپ تھے، پوپ اربن II، انہوں نے کرسچن دنیا کے لیے یہ میسیج پرووائڈ کی، یہ میسیج پہنچائی کہ یہ جو لاسٹ جو رولر تھے سلجوکس کے ملک شاہ، اس کے مرنے کے بعد پوپ اربن II نے کرسچن دنیا کو یہ میسیج پہنچائی کہ دس از اے ٹائم فار دا کرسچنز ٹو ریگین اور ٹو ریگین دا یروشلم۔ انہیں یروشلم کو دوبارہ اپنے تحویل میں، اپنے قبضے میں لانے کے لیے بہتر موقع یہ ہے کہ لاسٹ سلجوک جو سلطان تھے ملک شاہ، اس کے مرنے کے بعد مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ کمزور ہوئی ہے، ان کا جو طاقت ہے وہ کمزور ہوا ہے، لہٰذا دس از دا رائٹ ٹائم فار دا کرسچنز ٹو آکیپائی دا یروشلم۔ تو انہوں نے ایک باضابطہ طور پر ایک ہولی وار مسلمانوں کے خلاف شروع کی، اے وار ان دا نیم آف گاڈ ٹو لبریٹ دا ہولی لینڈ بٹوین 1095 ٹو 1291۔ 1095 سے لے کر 1291 تک جتنی بھی وارز ہوئے ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، تو انہیں ہولی وار کے نام پر جانا جاتا ہے اگینسٹ دا مسلمز ورلڈ، لیٹر آن ڈیزائنڈ ایز دا کروسیڈرز۔ یعنی جو بھی جنگیں، جو بھی لڑائیاں مسلمانوں اور کرسچنز کے درمیان 1095 سے لے کر 1291 تک ہوئی ہیں، ان لڑائیوں کو، ان وارز کو انہیں کروسیڈز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی جو بیکاز دیز وارز وائر فاٹ between the Christians and the Muslims for the sacred place of یروشلم۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ہم قبلہ اول ہے ہمارا، اس کو اپنے تحویل میں رکھیں گے، وائل ایز کہ کرسچنز کا یہ ماننا تھا کہ دس از دا برتھ پلیس آف آور پرافٹ جیسس کرائسٹ اینڈ اٹ شوڈ بی انڈر دیئر کسٹڈی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم اب اس کو اپنے تحویل میں رکھیں گے، مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے تحویل میں رکھیں گے۔ دس واز دا بون آف کنٹینشن بٹوین دا Muslims and the Christians. So these wars were designed as the holy wars or the war between the Christians and the Muslims, later on designed as the Crusades. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کروسیڈز کیا ہوا ہے، یعنی وہ جنگیں، وہ لڑائیاں، وہ وارز جو کرسچنز اور مسلمانوں کے درمیان یروشلم کے لیے، یروشلم حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی ہیں، پیریڈ رہا ہے 1095 سے لے کر 1291 تک۔ ان لڑائیوں کو، ان جنگ جدل کو، ان وارز کو ہم کروسیڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ فرسٹ کروسیڈ جو پہلا، کیونکہ اس میں 2-4 ہوئے ہی، بہت سارے کروسیڈز ہوئی اس کے درمیان، اس پیریڈ میں، تو فرسٹ کروسیڈ جو 1098 سے لے کر
1099 تک ہوئی ہیں. اس وقت جو the rulers of France, Germany, Italy jointly under the Godfrey, کیونکہ اس وقت 3 کنٹریز کے مشترکہ فورسز نے ایک جوائنٹ وار لڑی ہے اگینسٹ دا مسلم، کیونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی اس وقت. اس حکومت کے خلاف انہوں نے فرانس، جرمنی اور اٹلی کے جوائنٹ فورسز، ملٹری فورسز انڈر دا گاڈفرے، ایک کمانڈر جو ان کا نام تھا، انہوں نے، اور اس میں سب سے پہلا جو امپورٹنٹ رول کیا ہے ایز پر دا ریلیجیس پرسپیکٹو، وہ پوپ جان سیکنڈ جو تھی، پوپ اربن سیکنڈ جو تھے، انہوں نے ہی انسپائر فار دا وار. انہوں نے یہ لوگوں کو اسپیشلی جو رولرس کے لیے ایک میسیج پہنچائی کہ آپ کے لیے ضروری ہے یہ لبریٹ کرنا ہے یروشلم کو فرام دا مسلمز. تو اس میں سب سے اہم رول پوپ اربن سیکنڈ کا رہا ہے. اینڈ جو لڑائیاں لڑنے والے جو ممالک تھے اس میں فرانس تھا، جرمنی تھی اور اٹلی تھا. انہوں نے جوائنٹلی دے fought against the Muslims and occupied the Jerusalem and outer Fray. انہوں نے یروشلم کو کسی وقت کے لیے اپنے قبضے میں لے لیا. تو اسے آؤٹر فرے کے نام سے مانتے، کیونکہ یہ جو کوسٹل ایریاز تھے سائڈ میں، انہوں نے وہ اللہ کے اپنے قبضے میں تحویل میں لے لیے اور اس کے ساتھ یروشلم کے ساتھ میں لے لیا. تو سیکنڈ کروسیڈ جو ہوا ہے 1147 سے لے کر 1149 تک، آفٹر دا سینٹ برنارڈ جو تھے، یعنی پوپ اربن کے بعد دوسرے اس وقت کے جو پوپ ہوتے تھے اس کا نام تھا سینٹ برنارڈ. ہی اپیلڈ جرمن فرینچ جو رولرز تھے، ان کے جو حکمران تھے، انہیں اپیل کرنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے خلاف دوبارہ اپنے فورسز لا کر کھڑا کیے. بٹ صلاح الدین ڈیفیٹڈ دیم ریگین دا یروشلم ان 1187. یعنی سیکنڈ کروسیڈ میں جو پہلے کروسیڈ میں انہیں سمبھاؤ کامیابی ہوئی یروشلم کو اپنے تحویل میں لانے کے لیے، لیکن جو دوبارہ انہیں اب یہ مسلمانوں کی جو دنیا تھی انہوں نے دوبارہ اس پہ اپنے قبضے میں لے لیا. تو اس وقت کے جو مسلم سپہ سالار تھے اس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی. انہوں نے ان دونوں کو، جرمن فورسز کو اور فرینچ فورسز کو، اور سینٹ جو برنارڈ تھے اس کی اپیل کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے، ان کی اپیل کے باوجود دونوں فورسز کو ڈیفیٹ دے دی اور اس کو 1187 میں دوبارہ اپنے تحویل میں لے لیا. اس طرح جو یروشلم ہے فلسطین کے علاقے میں، وہ دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا. اس کے بعد تیسرا کروسیڈ ہوتا ہے 1199 سے لے کر 1192 تک. اس میں 3 ممالک سے جو فورسز آتے ہیں، اس میں جرمن بھی ہے، فرینچ بھی ہے، کہ یہاں بھی جرمن بھی اور فرینچ بھی ہے. یہاں ایک اور ان کا ایڈ ہوتا ہے، دیر واز دا انگلش، یعنی انگلش فورسز، فرینچ فورسز اینڈ جرمن فورسز انڈر دا فیڈرک جو ان کے کمانڈر تھے، مشترکہ طور جوائنٹ کمانڈ جو فیڈرک کے انڈر تھی. بٹ فرینچ اینڈ انگلش آکیپائڈ دا پیلسٹائن. اس میں سے فرانس اور انگلش جوائنٹ فورسز نے پیلسٹین کو اپنے قبضے میں لے لیا اور جرمن تو واپس گئے ہیں. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ انگلش اور جرمن کے درمیان اس پہ آپس میں ڈفرینسز ہوئی. آکیپائڈ پیلسٹین قبضے میں لانے کے باوجود ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا، تو پھر دونوں وہ بھی واپس بھاگ گئے. تو صلاح الدین ایوبی جو تھے، ہی سکسیڈڈ ٹو ڈیفیٹ دا جوائنٹ فورسز ان تھرڈ کروسیڈ. اس کے بعد تیسرے کروسیڈ میں بھی انہیں ہرانے میں سید صلاح الدین کامیاب ہوئے. اس کے بعد چوتھے کروسیڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل چوتھا کروسیڈ جو ہوتا ہے 1202 سے لے کر 1272 تک. تو یہ اس کروسیڈ میں دوبارہ جو 5 اس وقت کے جو کروسیڈز ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو مسلم ورلڈ اور کرسچن ورلڈ کے درمیان ہوئے ہیں. لیکن ہر ایک کروسیڈ میں جو اس وقت کے جو جوائنٹ فورسز تھے انہیں منہ کی کھانی پڑی، انہیں ہار دیکھنی پڑی. لیکن یہ لڑائیاں برابر جاری رہی، بیکاز the Muslim rulers succeeded in making the Christians or making the Christian world
flee from the Palestine. انہیں مجبور کیا کہ وہ فلسطین اور یروشلم سے وہ بھاگ نکلے. اس طرح یہ جو جتنے بھی کروسیڈز ہوئے ہیں، اس کروسیڈز میں دیر واز اے ٹسل، دیر واز اے وار، دیر واز اے conflict between the Christian world and the Muslim world for to liberate the sacred or the holy place of Jerusalem in favor of Muslims and the Christians. So this war was the holy war between the Hindus, between the Christians and between the Muslims for this holy birthplace of Jesus Christ. کیونکہ یہ دونوں کے لیے اہمیت کی حامل تھی، کرسچنز کے لیے بھی اہمیت کی حامل تھی اور مسلمانوں کے لیے اہمیت تھی. اینڈ دیز وارز were known as the Crusades. Thank you.